husband started to lose interest in the wife started to lose interest in the husband. تو کیسے اس کو دوبارہ ریوائیو, وٹ آر سم آف دا ویز کہ کپلز جو ہے وہ دوبارہ اس چیز کو ریوائیو کر سکتے ہیں؟ ٹائم زیادہ اسپینڈ کریں ایک دوسرے کے ساتھ, نئی چیزیں ٹرائی کریں, کیا کریں, ٹریول کریں. اور ہمارا مرد عورتوں سے زیادہ رونے پہ تیار ہے اس وقت کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, یہ ظلم ہو گیا, یہ فلاں نے برا کر دیا, یہ کر دیا, اولاد ایسے کر لیتی تو اچھا ہو جاتا, بہن بھائی یوں کر دیتے تو بیوی اچھی نہیں ملی, اس نے یہ نہیں کیا. اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاتی ہیں خواتین, وہاں سے پھر پریشر آنا شروع ہوتا ہے. آئی تھنک اس کی وجہ یہی ہے کہ بات نہیں سنی گئی ان کی, اس حد تک مجبور کر دیا گیا کہ اب وہ اس سلوشن کی طرف آ رہی ہیں. خصوصاً خواتین, ہاؤ دے کین ڈیل ود ڈیفیکلٹ پیپل ان دیئر فیملی, in-laws and overall. یہاں پہ سارے پاگل بس رہے ہیں اس گھر میں, ٹھیک ہے, جو ہر وقت چیخم دھاڑ کرتے رہتے ہیں, کوئی کسی کی نہیں سنتا, آرگیومنٹ دیے جا رہے ہیں, ہر ایک نیگیٹو ہے اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے. سب اس آل نیگیٹیوٹی اینڈ کیوس میں ایک کام کریں. مرد آ جا کے پھر یہی کہتا ہے کہ جی بھاڑ میں جائے سب, میری تو, میں اتنی ٹینشن کیوں لوں, میری تو پہلے بہت ٹینشن ہے, میں تو وہاں جاب پہ بہت ٹینشن اٹھا رہا ہوں, پھر کچھ اپنے پرسنل ایشوز چل رہے ہیں اس پہ ٹینشن ہے. ہسبینڈ بھی رسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. رسپیکٹ کس بات میں ہوتی ہے؟ آپ کے انڈیپینڈنٹ ہونے میں ہوتی ہے, آپ کے انڈیویجول ہونے میں ہوتی ہے, آپ کی گڈ اینڈ سالڈ تھنکنگ کے بارے میں ہوتی ہے, اور آپ کی سنسیرٹی کے بارے میں کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ نے وہ اگر خوبیاں نہیں پیدا کریں گے, میں آپ کو بتاؤں انسان کے تعویذوں کے ساتھ بھی پاگل ہو سکتا ہے بندہ, تعویذوں کے ساتھ بھی بندے بدلتے نہیں ہوتے ہیں, بندے انسان ویسے ہی رہتے ہیں. آنٹی آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں اور بڑی اچھی فیڈ بیک ماشاءاللہ ہمیں آتی ہے, اور یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب الحمدللہ ایجوکیٹنگ بوتھ مین اینڈ وومین. اور جتنے پوڈ کاسٹ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں وہ بھی کمنٹس بہت اچھے کمنٹس, اور اٹ از ریئلی ہیلپنگ پیپل. بٹ پرٹیکولرلی میں آپ کے ایکسپیرئنس سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے بھی کاؤنسلنگ کیسز آپ نے دیکھے, اور اس میں ظاہر ہے کانفلکٹ کے بہت سے ایشوز آتے ہوں گے, ہسبینڈ اینڈ وائف کے کانفلکٹس, یا ساس بہو کے, یا نندوں کے, یا جوائنٹ فیملی کے جو ہمارا اسٹرکچر ہے اس کے کانفلکٹس. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے کانفلکٹس کیوں بڑھ گئے ہیں؟ کیونکہ آ جا کے شکایتیں یہی ہوتی ہیں. کیا یہ تربیت میں کمی ہے؟ کیا ہمیں سکھایا ہی نہیں جا رہا شروع سے کہ کانفلکٹ آئے گا, کانفلکٹ کو ریزالو کیسے کرنا ہے, نیچر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے دو لوگوں کی وغیرہ وغیرہ, یا آپ سمجھتی ہیں کہ جنریشن گیپ بہت ہے, فرق بہت ہے سوچ میں, یعنی جو بڑے ہیں ان کی سوچ اور ہے اور جو ابھی آج کی جنریشن ہے ان کی سوچ بہت مختلف ہے, تو اس وجہ سے کلیش اور کانفلکٹ اور ایک دوسرے کو ناپسند کرنا. وٹ ان یور اوپینین, آپ کی آبزرویشنس کیا ہیں اس میں؟ ہمارا جو فوکس پوائنٹ ہے وہ اس وقت پچھلی جنریشن کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ ہے, یا جو ہمارے کنٹمپریری جنریشن ہے, لائک ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہماری ٹگ آف وار ہے. کیا ہمارا فوکس پوائنٹ ہے؟ فوکس دونوں ہی ہیں. دیکھیں ایک تو کنفلکٹ کی وجہ وہ ہوتی ہے نا, ساس سسر سے میں بھی کنفلکٹ آ سکتا ہے کوئی, دوسرا وہ تو نیچرل کنفلکٹ ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان. تو دونوں کی وجہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کیا, وٹ ڈو یو تھنک؟ تو چلیے بات کرتے ہیں اس کے اوپر اور کوشش کرتے ہیں کہ انالائز کریں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور اس کا سالوشن کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو انالیسس کی طرف آتے ہیں. دیکھیے وہ جو ہمارا کیمیکل ہے ڈوپامین, ٹھیک ہے نا, جو بیسیکلی ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے یہ فیلنگ گڈ اور ہیونگ فن کا ہے. ڈوپامین کا ایک جو اور فنکشننگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر کمپٹیشن کو لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ اس کمپٹیشن آپ جب بھی کرتے ہیں نا وین یو آر ورکنگ فار یور سیلف, تو اس کو ایک طرح سے آپ خود غرضی کا ہارمون بھی کہہ سکتے ہیں, سیلفشنس کا, بیکاز یو آر فوکسنگ آن یور سیلف نا, کمپٹیٹیونیس ایسا ہی ہوگا نا. آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ آج سے کچھ 100 سال پہلے جب اس کی ریٹنگ کی جاتی تھی یا اس کی ریڈنگ کی جاتی تھی, اس وقت یہ کوئی 1.2 کچھ اس طرح ہوتی تھی. جی. اور 2 یا 3 جنریشنز یا 3 یا 4 جنریشنز کے بعد آج اس کی جو ریڈنگ ہے وہ بن رہی ہے 4 سے اوپر جا رہی ہے. سادہ الفاظ میں کہہ لیجیے ہم انسان خود غرض سے خود غرض ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل. اور خود غرضی کی یہ بات ہے کہ 2 خود غرض انسان کہیں چل سکتے ہی نہیں ہے, ماں اور اولاد نہیں چل سکتا. بالکل بڑی خود غرضی کی بات ہے نا. اچھا فوک لورز جو ہوتی ہیں نا, ان میں بہت بڑی وزڈم ہوتی ہے. ایک فوک لور کو میچور ہوتے اور معاشرے میں ہوتے ہوئے 200 سال لگتے ہیں.
یا لائک اگر ایک 100 سال کے اندر 4 to 5 جنریشنز گزری ہیں تو انہوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. another 4 to 5 جنریشنز اس کو ایکسپیرینس کرتی جاتی ہیں اور ایٹ دی اینڈ دی ریزلٹ از اسٹیبلشڈ کہ ایسا ہوتا ہے. تو وہ ذرا کہانی یاد کیجیے, وہ جو سونا ملا تھا 3 دوستوں کو جاتے وقت, ہے نا, جی جی جی, وہ دونوں نے کہا کہ اس دونوں نے مل کے اس کو مار دیا, اور وہ جو کھانا لینے گیا ہوا تھا اس نے زہر اس میں ملایا, اور کیا ہوا, وہ سونا وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا. تو خود غرضی کہیں بھی چلتی نہیں ہے. اور ہیومن ریلیشن شپ کی جو کور ہے, عجیب بات ہے, وہ دینے میں ہے. اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہم نے اس کو سمجھا نہیں. آپ یہ دیکھیے, اللہ نے ایک عورت کا درجہ بہت بلند رکھا ہے اس کائنات میں, اس دنیا میں. اگر محبت کی کوئی وجہ ہے تو وہ عورت ہے. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے, ہم عورتیں اس کو محسوس نہیں کرتی ہیں. بانڈنگ اور سیمنٹنگ جو ہے نا, یہ خواتین کرتی ہیں. اللہ نے ان کے اندر یہ رکھا, مردوں کو نہیں دیا. دیکھ لیجیے اتنی خصوصیات دے کہ یہ نہیں دیا. سائنٹیفکلی آکسیٹوسن کی ویلیو زیادہ خواتین میں, اٹس کمنگ فرام دیئر. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہیں, ماں جب بنتی ہیں, ماں بننے سے پہلے کسی خاتون کو پتہ ہی نہیں ہوتا, صرف لینے کا ہوتا ہے. مل جائے, مجھے یہ بھی دے دو, وہ بھی دے دو, ابا بھی پیار کریں, امی بھی پیار کریں, بھائی بھی کر دیں, اہمیت دیں, وغیرہ وغیرہ. ماں بنتے ہی جیسے ہی بندہ گیونگ پوزیشن میں آتا ہے, مجھے تو ماں بن کے احساس ہوا, اللہ محبت دینا اتنا بڑا کام ہے. سبحان اللہ. جو خوشی, جو اطمینان, اور جو مجھے وہ آنر ملا اپنے جس کو میں نے فیل کیا, جی, that was the giving the love. بالکل بالکل. اور آپ دیکھیے, یہ اب اس چیز کو بڑھاتے چلے جائیں, انبیاء کو لے آئیے, صحیح, انبیاء دیتے ہیں, ریفارمرز کو لیتے آئے, وہ دیتے ہیں. جو دینے والا بیٹھا ہے اس کی ایفرٹ کی قیمت لگائی جا ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور اس کی کوئی دنیا میں بدلہ دے نہ دے, اس کی اتنی بڑی یہ ایڈکشن ہے, خیر کرنا اور نیکی کرنا اور کسی کے لیے سیکریفائس کرنا, کہ لوگ پاگلوں اور بیوقوفوں کی طرح کیے جاتے ہیں. یہ عبدالستار دی اور اس طرح کے لوگوں کو کیا تھا, کون سا ان کے اندر وہ کیمیکل کی ایکسیس ہو گئی تھی, لیکن they kept doing it. لیکن آنٹی, ایک بندہ کتنا دے, یعنی کیا ایک بندے میں ہی ذمہ داری کہ وہ بس گیو کرتا رہے, کمپرومائز کرتا رہے, دوسرے کے لیے کرتا رہے, اگلا کوئی انپٹ نہیں دے رہا, اگلا اس کو وہ فار گرانٹیڈ لے رہا ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کی اگر میں بات کروں, یا چلے ان لاز کی بات کروں کہ لیٹ سے بہو تھینک لیس ہے یا ان لاز تھینک لیس ہے, تو کتنی حد تک مطلب دین کیا رہنمائی فرماتا ہے, کتنا بچھو, کتنا کرو, کتنا گیو کرو؟ ہاں بالکل, اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ان لاز اور ناٹ ان لاز, سگے ماں باپ کو لے آئیے, صحیح, ویدر وی آر ولنگ ٹو میک اٹ ورکنگ اور ناٹ. ہمیں سولوشن چاہیے, بالکل ٹھیک, یا کھینچا تانی چاہیے. مصیبت ساری یہ ہے, ہم کہتے ہیں, جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جو دینے میں خوشی والی بات تھی نا, ہم کہتے ہیں کہ دوسرا تو دے, میں قیمت نہ دوں. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ہم خود غرضی چلا جاتے ہیں. تو یہ جو خود غرضی چلا جانے کے ساتھ ایک دم وہ پورے کا پورا جو ہے نا وہ سین اپسیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا ہے کہ اب پریشرائز کیا جا رہا ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے, whatever way. ٹھیک ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ دوسرے سے اس کا بیسٹ لیا جائے, اس کو تنگ کر کے. ایسا ہوتا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, انسانی فطرت دب نہیں سکتی ہے. وہ سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتیں ڈھل جائیں گی, عورتیں سمجھتی ہیں ہم قابو کر لیں گے. کوئی کسی کو قابو نہیں کر سکتا. اور میں آپ یہ بات کہوں گی کہ جب ہم اس وار میں, اس بیٹل میں داخل ہو جاتے ہیں, بوتھ آر ڈیسٹائنڈ ٹو لوز. ہمیں پتہ ہے ریلیشن شپ کی وار میں جو جیتتا ہے وہ ہمیشہ ہارتا ہے. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس کو چلانا ہے یا نہیں چلانا. عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, یہاں تک ہم سارے کلیئر ہوتے ہیں. جہاں پہ بھی کانفلکٹ آ رہا ہوتا ہے نا, ساس بھی چاہ رہی ہوتی ہے, بہو بھی چاہ رہی ہوتی ہے, شوہر بھی چاہ رہا ہوتا ہے, بیوی بھی چاہ رہی ہوتی ہے, جتنا چاہیں برا آپ لے آئیں. سیاست دانوں کو پکڑ لیں, سیاست دان دونوں یہاں تک کلیئر ہوتے ہیں کہ نہیں ہم سولوشن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کے بعد کون سی چیز گڑبڑ کرتی ہے, بتائیے ذرا. بالکل ٹھیک, یعنی ایک بندہ اگر چاہتا ہی نہیں تو بڑا مشکل ہے اس کے ساتھ چلنا یا گیو کرتے رہنا. تو آئی تھنک کہ دا کی از کنورسیشن, وی شوڈ اسٹارٹ اے کنورسیشن. اس کو کیسے انیشیٹ کیا جائے, ایشوز کو ڈیل کرنے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سم ٹائم کمیونیکیشن اور کنورسیشن جب فائدہ نہیں دیتی, جب اگلا سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. صحیح, ٹھیک ہے. اور نارملی یہ ہوتا ہے جس کو جس وقت ہاتھ میں پڑی مل رہی ہوتی ہے نا, پاور ملی ہوتی ہے, اس وقت کوئی بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے, سننے کے موڈ میں ہم اس دن آتے ہیں جس دن ہر چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے, مگر اس دن سننے کا فائدہ نہیں ہوتا. صحیح. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے, آئیے ہم اپنی شارٹ لسٹ کرتے جائیں نا, ہم نے ان جیسے لوگوں کو, ٹھیک ہے, جو ڈسپائٹ آل ریئلائزیشن they are not ready to come and talk over. ٹھیک ہے نا, ان کا وہی خواہش ہے ہم کسی طرح نکالیں. اب ان لوگوں کو ہم نے کیسے اس پریشر میں لے کے آنا ہے کہ somehow it could make them listen, بس کافی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اب بات جو ہے نا
بتائیے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں پھر خواتین آ جا کے یہی کہ جی میں ڈیورس کی دھمکی دے دوں یا سیپریشن اختیار کر لوں، اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاتی ہیں خواتین، وہاں سے پھر پریشر آنا شروع ہوتا ہے. آئی تھنک اس کی وجہ یہی ہے کہ بات نہیں سنی گئی ان کی، اس حد تک مجبور کر دیا گیا ہے کہ اب وہ اس سلوشن کی طرف آ رہی ہیں، یا عورتوں کی طرف سے میرے خیال تھوڑا سا ایکسٹریم ایک بیہیویئر آ رہا ہے کہ ہر بات میری مانو، نہیں مانی تو وہ چھوڑ کے چلی گئیں اپنے ماں باپ کے گھر، اور پھر مرد پریشان ہوتا ہے بہت. اچھا پھر وہ پریشان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ پریشر ٹیکٹک، مطلب ہمارے سوسائٹی میں ایک پریشر ٹیکٹک ہے جی کہ اب اس سے کچھ باتیں ہم منوائیں، شوہر سے کچھ باتیں منوائیں. کئی دفعہ تو آ جاتے ہیں پریشر میں اور کئی دفعہ نہیں بھی آتے. بالکل، کئی دفعہ تو معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں نے دوبارہ کہا کہ ہم جب وہ رانگ اینگل سے ہم داخل ہو گئے ہیں نا اس میں، اب اس میں تو پھر ٹگ آف وار ہے. صحیح. اور آپ کا کیا خیال ہے، رشتے ٹگ آف وار پہ چل جاتے ہیں؟ بالکل نہیں چلتے. نیت خلوص بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ نے بڑی زبردست بات کی نا کہ نیت ہو ٹو ریزالو دیز ایشوز، اپنی فیملی کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کی جائے، اور اس میں بڑوں کا بہت کردار ہے، ہمارے جو بڑے ہیں. لیکن آنٹی یہ ایک الگ ایشو آج کل شروع ہو گیا ہے کہ جو بچے ہیں، یعنی لیٹ سے آج کی جو جنریشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے ہمیں کیوں بتائیں. اچھا، بڑوں کی ہم کیوں انٹرفیئرنس جو ہے برداشت کریں، یعنی تھوڑا سا بھی بڑے کچھ بتا دیں تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اچھا ہمارے معاملات میں. حالانکہ ہمارے بڑوں کی عادت ہے ایک نصیحت کرنا، کچھ ہائی لائٹ کر دینا ایشوز یا مسٹیکس جو دیکھیں اپنے بچوں میں، کیونکہ وہ ظاہر ہے جو بہو آئی ہے اس کو بھی بیٹی ہی دیکھ رہے ہیں قسم کی، تو اس سے بھی باتیں کر دیتے ہیں اور بیٹے کو بھی کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساتھ نہیں رہنا. مطلب میری آبزرویشن ہے، کیونکہ نو ون شوڈ ڈکٹیٹ اس، یا ہم پہ نظر رکھیں یا ہم ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کریں. حالانکہ میرے نزدیک یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے. جب ظاہر ہے دو لوگ آپس میں رہ رہے ہیں آنٹی، بے شک اوپر کا پورشن نیچے کا پورشن ہو، تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو کمپرومائزز تو کرنے پڑیں گے. آپ ان کی بھی سنیں اور رسپیکٹ دیں انہیں. آئی تھنک کہ رسپیکٹ دیں گے اور ان کی بات جو بہت اچھی باتیں ہیں وہ ماننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ کیا واقعی ہم یہ کہتے ہیں جی ہر بات پہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ جہاں تک انٹرفیئرنس کا ہے نا، جو ڈیسنٹ والی انٹرفیئرنس کی تو ابھی آپ نے بھی بات کی، مجھے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سم ٹائمز اٹ گیٹس آؤٹ آف ہینڈ. ٹھیک ہے، اٹ اسٹارٹس افیکٹنگ دی رسپیکٹ، دی پوزیشن یو ہیو ہیلڈ ان دی فیملی. ٹھیک ہے، مسئلے تو وہاں پہ آتے ہیں نا، چھوٹی موٹی بات تو چل جاتی ہے نا. بالکل ٹھیک. اچھا، اب اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی ڈکٹیشن نہیں چاہیے، جی ٹھیک ہے، وہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے جس سچویشن میں ان کو رکھ رہا ہے، اس سیٹ اپ کے اندر، اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر بڑوں کی بہت ڈھیر ساری چیزیں اسٹیک پہ لگی ہوئی ہیں. نارملی جائیداد ان کی ہوتی ہے، نارملی ان کی آمدنی جو ہے نا گھر کے وہ خرچے چلانے میں ایک حصہ ہوتی ہے، نارملی ان کی پوزیشن کا بیٹا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. صحیح. تو آر دے ریڈی تو اس کو لٹکو کرنا ہے. آئیے دوبارہ ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ حقائق کی طرف آ جائیے نا. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو بالکل یہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرا شوہر جانے اور جو مرضی، تو پھر یہ دیکھیے کہ آپ کے شوہر کو تو ضرورت ہے نا، اس کی تو مجبوری ہے، اس کو ماں باپ کا خیال بھی کرنا ہے، ماں باپ کی آبلیگیشن ہے اس میں، نہیں اس سے ماں سنبھالی جا رہی ہے، باپ سنبھالا جا رہا، وہ جو چاہے جو مرضی کرے، اس کو اپنے ماں باپ کی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے، ان کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے، ان سے محبت بھی کرنی ہے، اس کا ان سے کنیکشن ہے. اچھا، پھر آگے آپ کے جو بچے ہو جائیں گے ان کا کیا کریں گے آپ؟ وہ ان کے سگے ہیں. جی جی. تو یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے. صحیح بات. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ تم ادھر تو میں ادھر. کاش کے ایسا چل سکتا ہے، ایسا چل نہیں نہ سکتا. مسئلہ اب آپ دو، میں نے آپ کو بتایا شوہر تو پہلے ہی تھے، اب بچے بھی ہو گئے ہیں، اور دیکھیں یہ رشتے فطری ہوتے ہیں، تو یو ہیو ٹو فارم اے وے، فائنڈ اے وے. اچھا، وے کیسے فائنڈ کیا جائے؟ ابھی میں نے یہ بات کہی کہ سم ٹائم تھنگس گیٹ آؤٹ آف ہینڈ کسی بھی سائڈ میں. ٹھیک ہے، آپ فیل کرتے ہو کہ میں تو صحیح کر رہی ہوں، میں سننے کو بھی تیار ہوں، میں جو ہوں ایک سسٹم بنا کے اس پہ اپنی بٹ پر، اپنے پارٹ پر عمل کرنے پہ بھی تیار ہوں، دوسرا اس کے پر چلنے کو تیار نہیں ہے. اس کا اب طریقہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک آؤٹ سائڈ بندہ جو ذرا رسپیکٹیبل ایک فگر ہے، اس کی کاؤنسلنگ جو ہے میرا خیال کافی فائدہ دے سکتی ہے. دوسرا، میں تو اس کو اگر بڑے اینگل سے آنٹی دیکھوں تو جمعے کے جو ہمارے خطبات ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں مردوں کے لیے بہت سی ایسی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے کنفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے، سنت کی روشنی میں کہ کس طرح سے آپ پہ ایک ذمہ داری ہے، ان کو ذمہ داری کا احساس دلایا جائے. جیسے وہ حدیث ہے کہ تم میں سے ہر کوئی چرواہا ہے،
اور اپنے گھر والوں کے حوالے سے. مرد جو ہے وہ ایک چرواہا ہے, تو اس سے سب سے پہلے جو ہے وہ سوال ہوگا. تو آئی تھنک کہ جب تک وہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے نا ذمہ داری کی, تب تک تو بہت مشکل ہے کسی کو کنونس کرنا جی کہ آپ ایسے کریں یا آپ کنفلکٹ کو ریزالو کریں. مرد آ جا کے پھر یہی کہتا ہے کہ جی بھاڑ میں جائے سب, میری تو میں اتنی ٹینشن کیوں لوں, میری تو پہلے بہت ٹینشن ہے, میں تو وہاں جاب پہ بہت ٹینشن اٹھا رہا ہوں, پھر کچھ اپنے پرسنل ایشوز چل رہے ہیں اس پہ ٹینشن ہے. پھر دیکھیں سیڈلی جس طرح کی پرسنالٹیز آج کل ہمارے مردوں کی ہیں, عورتوں کی بھی, لیکن یہ کہ ابھی میں چونکہ بطور مرد مردوں کی بات کروں گا, انفارچونیٹلی ویک پرسنالٹیز ہیں, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے, اس کا بڑا جتنا افسوس کیا جائے بیٹا مین. جی بالکل. اور ویکنیس ہے, مطلب دیر از ویکنیس آف کیریکٹر, دیر از ویکنیس ان ول پاور, although there are very good examples, obviously there are good examples, لیکن میں جنرلی اگر دیکھوں تو وہ ایک ویک امیج جو ہے نا ہمارا مرد پریزنٹ کر رہا ہے ود ریگارڈس ٹو بینگ رسپانسبل, اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب تک تو رسپانسبلٹی نہیں اسے احساس ہوگا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اپنے معاملات سدھارنے کی کوشش بھی کرے گا. اب یہاں پہ میں آپ ہی کو سیکنڈ کروں گی. دیکھیے فیملی ڈائنامکس ہوں یا سوشل ڈائنامکس ہوں, میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, معاملات مرد سنبھالتے ہیں اور معاملات مرد سدھارتے ہیں. میں کم از کم اس سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں جو پیٹریارکی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کم از کم چلیے ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں جو میٹریارکی, ان کے اوپر الگ سے گفتگو کر لیں گے. ایٹ لیسٹ ہم تو اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا, اس میں مرد ہی سنبھالتے ہیں. اب جہاں پہ مرد اتنی بڑی اپنی رسپانسبلٹی کو ہی چھوڑ دیں تو پھر تو وہ معاشرہ پھر تباہ ہو جائے گا نا. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کے جو ہے ذمہ داریاں, جو کام چلانے کی ذمہ داریاں عورتوں کے ہاتھ میں آ جائے. عورتوں کا تو رول ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, وہ تو بڑا بایولوجیکل ہے, اور اگین وہ سیمنٹنگ کا اور بانڈنگ کا رول ہے. اس کے لیے وہ جو سارے بلاکس لا کے دینے تھے وہ تو مرد نے لا کے دینے تھے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ اگین لیڈرشپ کرائسس کا شکار ہے. اور قوامیت کا جب ہم نے لفظ بولا, جب آپ کو جیسے قوامیت کا تاج ملتا ہے نا, اس کے ساتھ ہی ساری غلطیاں آپ کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں. اور ہمارا مرد عورتوں سے زیادہ رونے پہ تیار ہے اس وقت کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, یہ ظلم ہو گیا, یہ فلاں نے برا کر دیا, یہ کر دیا, اولاد ایسے کر لیتی تو اچھا ہو جاتا, بہن بھائی یوں کر دیتے تو بیوی اچھی نہیں ملی, اس نے یہ نہیں کیا. کم آن, میں نے آپ کو بتایا جیسے ہی آپ کو قوامیت ملی ہے نا, اس کے ساتھ ہی ساری شکایتیں, ذمہ داریاں ساری آپ کی طرف آ گئی. تو یہ ہے کہ یہ ساس بہو کا جو کام ہے, اس کے اندر تو صرف اور صرف مرد جو ہے اس کو اپنی بیوی کو بھی کنٹرول میں رکھنا, اس کو اپنی والدہ کا بھی وہ لحاظ کرنا ہے, اور اس کے لیے اس کو بہت اسٹرانگ اوپینین اور بہت اس کو وہ ہونا پڑے گا. وہ نہیں ہوگا تو ہوگا, یہ دونوں مل کے کھا جائیں گے اس کو, ٹھیک ہے, کیونکہ جب وہ لٹیا ڈوبے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ اسی کا ہوگا جس کا سارا پروجیکٹ ہے نا. تو if they are ready to یہ اس لاس کے لیے وہ تیار ہیں, are they؟ اور ہم نے بہت سارے مرد دیکھیں اپنی زندگی میں, اپنی جابس میں بڑے کامیاب ہیں, یہاں پہ آ کے فیل ہو رہے ہیں. کیسے؟ بالکل ہے نا, وہ احساس ہی نہیں ہے نا. نہیں احساس نہیں ہے, فائن, اٹس فائن. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنی بڑی جو بلس ہے, ایک مرد کرتا ہے کس لیے یہ سب کا سب؟ ایک اچھا گھر بار ہونے کے لیے, جہاں پہ اس کی رسپیکٹ ہو, جہاں پہ اس کی اولاد, اس کا خاندان جو ہے وہ اس کے قریب ہو, ویل وشنگ ہو, اس کو وہ سکون چاہیے جو باہر سے محنت کر کے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ سب سے پہلے وہ جو پہلا دیشہ چلا رہا ہے وہ اپنی سکون کے اوپر اور اپنے ڈریمز کے اوپر چلا رہا ہے. تو اٹس بیٹر ٹو لیو وداؤٹ ڈریمز اف یو وانٹ ٹو لیو وداؤٹ ریسپانسبلٹی. ٹرو, بالکل صحیح آپ نے کہا. بلکہ ابھی وہ بڑی زبردست بات آپ مینشن کر رہی تھی کہ وہ وکٹر ہیں جنہوں نے, فرینکل وکٹر, جنہوں نے کہا کہ اسٹیچو آف لبرٹی کے ساتھ ایک اسٹیچو آف ریسپانسبلٹی بھی ہوتا تو ایک اور امیج آتی ہے. آج کل لبرٹی کا زیادہ نعرہ لگ رہا ہے. اچھا, لبرٹی کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں. آپ کے خیال میں لبرٹی کیا چیز ہے؟ فریڈم جس کو ہم مانگتے ہیں, میں آپ ہم سب فری ہونا چاہتے ہیں, فری تھنکنگ. بڑا مشکل سوال ہے. دیکھیں ود ان دی باؤنڈز آف شریعہ جتنی اجازت ہمیں دین دیتا ہے, فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے, فری انکوائری کے حوالے سے, پرسوئنگ آور ڈریمز اس کے حوالے سے, آئی تھنک کہ وہ اس میں اتنی تو لبرٹی ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے ایموشنس کو, اپنے ڈریمز کو پریزنٹ کر سکے, ان کا اظہار کر سکے. باقی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ظاہر ہے بہت سی چیزیں چلانی پڑتی ہیں. میرے نزدیک تو یہ, آپ کیا سمجھتی ہیں لبرٹی؟ مجھے یہ سمجھ آئی ہے لبرٹی کی. لبرٹی کیسے؟ انسان کا سب سے بنیادی حق ہے نا لبرٹی, انسان کا سب سے پہلا حق ہے
کہ اس کو فری سوچ ہو, وہ اپنی زندگی کے بارے میں آزادانہ فیصلے کر سکے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم سب کا حق ہے. ٹھیک ہے, خواہ جتنے چاہے وہ سوشل لوئر سوشل سیٹ اپ سے بلانگ کرتا. جب تک آپ کے پاس اپنا ایک سسٹم نہیں ہوتا نا, سیٹ آف ویلیوز نہیں ہوتا جس کو آپ سسٹم کی صورت دیتے ہیں, جب تک لوگ آپ کو بولی بھی کرتے ہیں, باس اراؤنڈ بھی کرتے ہیں, اور اراؤنڈ بھی کرتے ہیں, جس دن آپ اپنی تھنکنگ ڈیولپ کر کے ایک اپنا سسٹم ان پلیس کر لیتے ہیں, ایک دم آپ لبریٹڈ ہو جاتے ہیں. سو ڈسپلن برنگز یو دی لبرٹی. زبردست. ٹھیک ہے, جب آپ اپنی ذات کے اوپر ایک سسٹم کو لاگو کر دیتے ہیں نا, میں ایسے اٹھوں گا, میں ایسے بیٹھوں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اور اس کے لیے آپ کو کسی کا انفلوئنس آپ برداشت کرنے کو تیار نہیں, دی ویری مومنٹ یو گیٹ لبریٹڈ. تو آپ کو جو ہے نا ڈسپلن لبرٹی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اگر کوئی آپ کی نہیں سن رہا ہے سارے کیوس کے اندر, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو سمجھ آ رہی ہے, آپ ہی سمجھ آئیے, آپ ہی اپنا ایک سسٹم اریکٹ کر لیں. یہاں پہ سارے پاگل بس رہے ہیں اس گھر میں, ٹھیک ہے, جو ہر وقت چیخم دھاڑ کرتے رہتے ہیں, کوئی کسی کی نہیں سنتا, آرگیومنٹ دیے جا رہے ہیں, ہر ایک نیگیٹو ہے, اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے. سب اس آل نیگیٹیوٹی اینڈ کیوس میں ایک کام کریں, آپ کا دماغ چل رہا ہے, یو وانٹ دی تھنگس ٹو بی آن دی رائٹ پلیس, یو وانٹ everything in a nice way, تو ایسا کریں ایک چھوٹا سا سسٹم آپ فارم کر لیں, اور یو اسٹارٹ living by that اور abiding by that system. آپ دیکھیے گا within 1 or 2 days everyone will notice کہ یہ آپ کا سسٹم ہے, اور they will start respecting you. When they will start respecting you, they will start adopting to your system. بالکل صحیح. They love you. Very important. They care about you. They respect you. You are a very important figure in the family. They really want you to be happy. And when they see a bit of success, a ray of hope, آپ نے اپنے سسٹم میں بنا دیا, they run to it, they rush to it. ویری نائس, ویری نائس. ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے آنٹی, کہ کلیشز بہت چل رہی ہیں اور ریزالو کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, لیکن میرج کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے. تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ خواتین اپنے آپ کو کہیں بزی کر لیں, کچھ جیسے مینی آف اس آر بروکن ٹو بی آنیسٹ, ہاؤ کین وی ہیل, ہاؤ کین وی اسٹرینتھن آور سیلف, کیا کوئی روٹین ایسی بنانی پڑے گی, توجہ کہیں اور کرنی پڑے گی, اس کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ وومین کو ایڈوائز کریں کہ ہاؤ ٹو اسٹرینتھن دیم سیلف. چونکہ آپ نے اس کو ویمن کی طرف لے آئے ہیں, تو چلیے ہم اسی میں بات کر لیتے ہیں. خواتین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ اپنی ہیپینس کے لیے مردوں پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہے نا یہ خواتین کی جو لیک آف تھنکنگ ہے نا, ان کی ساری پرابلمس کی ذمہ دار یہ ہے. ٹھیک ہے, ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی ہمارے مسئلے حل کر لے گا. صحیح. آپ کو میں بتاؤں, کوئی شخص کسی ڈپینڈنٹ, کسی ڈس ایبل مینٹلی ہو یا فزیکلی ہو یا ایموشنلی ہو, صحیح, وہ اسے چڑ تو سکتا ہے, وہ اس کا کر کچھ نہیں سکتا, نو میٹر ہاؤ مچ یو لو ہر. ٹھیک ہے, آپ کو اپنی ہیپینس کی ذمہ داری خود لینی چاہیے. اور ہیپینس کی ذمہ داری کیسے ہوتی ہے, اسٹارٹ فیلنگ ایز انڈیویجول. مردوں کی اس بات کے اوپر نہیں جائیں کہ یو آر پارٹ آف می, نو نو, یو آر ناٹ پارٹ آف ہم, یو آر این انڈیویجول. اللہ ٹریٹس یو ایز انڈیویجول. آپ کی اپنی تھنکنگ ہے, آپ کی اپنی پسند ناپسند ہے, اسی کی وجہ سے تو آپ کو پسند کر کے گھر میں لایا گیا تھا نا, آپ کی انڈیویجوالٹی کی وجہ سے. جس اس کو اپنے بحال رکھیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, اپنے آپ پر فوکس کریں. سارا ہم عورتوں کا دار و مدار تو مردوں کو صحیح کرنا ہے, مردوں کو صحیح کرنا ہے. جی بیٹھ جائیے ہماری محفلوں میں, میرا شوہر یہ کرتا ہے, میرا شوہر یہ کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ, لمبی کہانی کے بعد, اور ہم ایک دوسرے کی سہیلیوں اور بہنوں سے ایک ہی طریقہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ کیسے پریشرائز کرنا تاکہ تعویذوں تک پہ چلی جاتی. آپ ایک کام کیجیے, ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے اپنے آپ کو پہلے صحیح کر دیں. جس دن آپ کہیں گے کہ نہیں میں اب پاس ہو گئی ہوں, ٹھیک ہے نا, اس دن پھر ان پہ ورکنگ شروع کر دیجیے گا. تو میں آپ کو بتاؤں, جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ میں اس پہ پاس ہو جائیں, اسی کے اندر ہسبینڈس کو بھی نظر آنے لگ جاتا ہے کہ نہیں نہیں, میں نے آپ کو بتایا نا, اس نے اپنا سسٹم خود بنا لیا. ہسبینڈ بھی رسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. رسپیکٹ کس بات میں ہوتی ہے, آپ کے انڈیپینڈنٹ ہونے میں ہوتی ہے, آپ کے انڈیویجول ہونے میں ہوتی ہے, آپ کی گڈ اینڈ سالڈ تھنکنگ کے بارے میں ہوتی ہے, اور آپ کی سنسیرٹی کے بارے کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ نے وہ اگر خوبیاں نہیں پیدا کریں گے, میں آپ کو بتاؤں, انسان یہ تعویذوں کے ساتھ بھی پاگل ہو سکتا ہے بندہ, تعویذوں کے ساتھ بھی بندے بدلتے نہیں ہوتے ہیں, بندے انسان ویسے ہی رہتے ہیں. تو اسی کو وائس ورسا کریں. تو میں یہ کہوں گی کہ مردوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اسٹارٹ فوکسنگ on being honest, on being sincere, and on being well-wisher. ٹھیک ہے, اور آپ ایک دم یہاں پہ جیسے ہی آپ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں گے, لینے کے بجائے دینے کی پوزیشن میں آئیں گے, آپ دیکھیے گا آپ کے گھر کی ایک دم انوائرمنٹ چینج ہو جائے گی. اور میں نے تو نوٹ کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ایسا ہوتا ہے, ہمارے گھر میں بھی بہت دفعہ چیزیں غلط گئی ہوتی ہیں, تو پھر ایک وقت آتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں, اور ایک دم میں نے دیکھا ہماری پرووربس, ہمارا بولنے کا سٹائل بدلنے لگ جاتا ہے. وی اسٹارٹ ایکزیوڈنگ لو,
केयर, ब्राइटनेस, रेडियंस. और ये जो रेडियंस है ना, आपको मैं अजीब बात बताऊं, अल्लाह ने मर्दों के दिल के अंदर जो एक बड़ी खूबी रखी है, मर्दों के दिल बहुत बड़े होते हैं. दे लव टू सी देयर वाइव्स हैप्पी. जबरदस्त. और हकीकत ये है कि बीवियां खुश ना हो तो मर्दों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है. दे आर काइंड ऑफ के आई एम फेलिंग, आई एम फेलिंग. वो अलग बात है कि वो उस पर रिएक्ट कैसा करते हैं. तो मैं ये समझती हूँ कि जो औरत खुश रह लेती है ना अपनी स्किन के अंदर, आई विल कॉल इट, वो औरत अपने शौहर पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की पोजीशन में है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. वैसे कोई किताब या कोई सहाबियात की सीरा आप रिकमेंड करना चाहेंगी ख़वातीन को, जहाँ से वो प्रॉपर गाइडलाइंस ले सकें? कुछ बुक्स पढ़ती हैं ख़वातीन, लेकिन वो वेस्टर्न ऑथर्स की होती हैं. इट्स अबाउट हीलिंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट लर्निंग योर आइडेंटिटी वगैरह वगैरह. लेकिन आपके नज़दीक कुछ सहाबिया जिसको आप समझती हैं कि आजकल पढ़ना चाहिए ख़वातीन को बहुत ज़्यादा? अभी यूथ क्लब के साथ ही हमने मिलके कोर्स किया था. एक हमने साइकिल था हमारा, उसमें हमने 10 वंडर वुमेन के बारे में पढ़ा था. 10 वंडर वुमेन. बेसिकली हमारा फोकस था दी लेडीज ऑफ कुरान. हमने वहाँ से लेडीज ली और हमने 10 जो है ना ख़वातीन थी, उनको हमने पढ़ा. अच्छा, उसके अंदर हमें एक बात हर एक में कॉमन नजर आई थी. हर एक जो थी ना इंडिविजुअली बहुत रिस्पेक्टफुल थी और उसकी थिंकिंग फ्री थी. Can you name those individuals? इसके लिए मैं बहुत इंशाल्लाह आइडलाइज करती हूँ सैयदा उम्मे कुलसूम बिन उक़बा को. ठीक है. She is mentioned in the Quran. She is mentioned in Surah Al-Mumtahina. It was revealed regarding her migration from Makkah to Medina. और ये जो है ये पहली वो खातून थी कि ये आई अल्लाह के रसूल के पास और इन्होंने आके कहा कि मेरा तो उक़बा इब्न उसके खानदान की ये थी, इनके पीछे तो वो भेड़ियों की तरह लगे हुए थे ना. तो इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आप मुझे वापस कर देंगे, क्योंकि वो सुलह हुदैबिया हो चुकी थी. तो अल्लाह के रसूल को समझ ही नहीं आ रही थी कि करें क्या. लेकिन एक औरत अपना सारा कुछ छोड़ के ईमान की खातिर वहां पे आ गई. अल्लाह के रसूल को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मुआहिदा हो चुका था और उनके जो पिछले हैं वो सारे भागे आ रहे थे, लाइए जी वापस कीजिए. तो अल्लाह ने आयात नाजिल कर दी कि फमतहिनुहुन ला हुन्ना हिल्लुन लहुम वला हुम यहिल्लून लहुन. वो इनके काबिल ही नहीं है. और ये है कि इनका इम्तिहान बस कर लीजिए, अगर ये अपने ईमान में ठीक हैं और तो क्या है कि इनको वापस नहीं करना. बिल्कुल सही. तो इतनी फिर सैयदा उम्मे हकीम हैं, फिर हम देखते हैं सैयदा खदीजा हैं, सैयदा आसिया, द लेडी आसिया. आप इन सब खवातीन के अंदर मैं एक ही चीज देखती हूँ, ये अपने फैसले खुद करती थी और इन्होंने अपने फैसले करके अपने इर्द गिर्द के इंसानों को बेनिफिट किया. और आज भी देखिए कि दे आर बर्निंग ब्राइट स्टार फॉर एवरीवन. अच्छा, इस पे एक ये तो मैंने कुरान से जिक्र किया क्योंकि हमारा दीन तो हमें सिखाता ही ये है. एक जो है किताब है, अब तो वो किताब की शक्ल में आ गई है. बेसिकली इट वाज स्टार्टेड एज अ मूवमेंट, द सरेंडर्ड वाइफ. इसके नाम से एक मूवमेंट, लॉरा डॉयल मेरा ख्याल है इसकी वो थी. एक ज़माने तक मैं बड़ी इसकी एक्टिव मेंबर रही. लेटर ऑन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत इतनी पड़ी नहीं, तो आई गॉट अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम देम. अब इस पर किताब भी आ चुकी है, ज़बरदस्त किताब है. क्या नाम बताया? द सरेंडर्ड वाइफ. और अच्छा, उस किताब में बड़ी ज़बरदस्त बात है जो मैंने अभी ये बात कही थी ना कि हम बजाय हस्बैंड्स को सही करने के ना, अगर हम अपने आप को सही करने पे आ जाए ना और हम खुद अपने आप को वैल्यू करने पे आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा. हम अपने आप को वैल्यू करेंगे, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली पूरी फैमिली जिनसे हमें शिकायत है मुझे तो मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, इस घर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, वो एकदम क्योर हो जाएगा. और जैसे ही हैसियत का कॉन्फिडेंस आपको आता है ना तो यू स्टार्ट एक्टिंग टोटली डिफरेंटली. बिल्कुल टोटली डिफरेंटली. फिर आप एकदम यहाँ से उठ के वहां पे चले जाते. सही बात. और देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग आपकी स्ट्रेंथ क्या है एंड यू स्टार्ट बीइंग प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ. और ये फिर सरेंडर्ड वाइफ में भी वो यही बताती है, उसके 6 असूल हैं. ठीक है. और वो यही कहती है अपने पे मेहनत करो, अपना फैमिली सर्कल, अपना फ्रेंड सर्कल रखो, अपने हस्बैंड को डायरेक्टली कहो बजाय मिनमिनाने के और जो है ना नेगेटिव वे में उसको ये कहने के तुम तो कभी बात ही नहीं सुनते, कि तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं है वगैरह वगैरह. इसके बजाय उसको डायरेक्टली बताओ कि डू दिस प्लीज फॉर मी, ही विल हैप्पी टू डू दैट. और बड़ी उसकी जबरदस्त वो है. और फिर कहती है कि वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ तवज्जो करें, अपने जो है ना अपनी जात के लिए टाइम निकालें. देन यू वोंट फील दैट बेचारी जो हमने अपने आप को पोर्ट्रे किया होता है ना. हम में से जिन औरतों ने घर बनाए होते हैं हम कहते हैं मैं कौन हूं, मैं तो मिट गई, मैं तो वो नहीं. यू आर नॉट दैट बेचारी. तो आप जितनी क्वालिफाइड हैं, जो आपकी पसंदीदा, जो आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, आपकी जो हॉबीज हैं, स्टार्ट गिविंग टाइम टू देम अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. यू विल फील सो वंडरफुल बीइंग यू.
بالکل being you, right? زبردست. اچھا ایک اور یاد رکھیے گا being you کو سب ریسپیکٹ کرتے ہیں, گرے ہوئے بندے کی کیا ریسپیکٹ کرنی ہے. صحیح, ایسے ہی ہے. ایک بات اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں, آج تھوڑا میں چاہتا ہوں مزید اسے ڈسکس کریں کہ ایک مونوٹونی آ جاتی ہے آفٹر سم ٹائم, یعنی ریلیشن شپ اسٹارٹ ہوا, ہنی مون پیریڈ ہوا, وہ آپ کو پتہ ہوگا, پھر بہت اسپارکلنگ اور بڑا ایک وائبرنٹ ریلیشن شپ تھا, لیکن ود ٹائم مے بی مونوٹونس ہوتا گیا مونوٹنی کی وجہ سے یا فار وٹ ایور ریزن, آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں اسپارک ختم ہونے لگ گیا اس ریلیشن میں. ہسبینڈ اسٹارٹیڈ ٹو لوز انٹرسٹ ان دا وائف, وائف اسٹارٹیڈ ٹو لوز انٹرسٹ ان دی ہسبینڈ. تو کیسے اس کو دوبارہ ریوائیو, وٹ آر سم آف دا ویز کہ کپلز جو ہے وہ دوبارہ اس چیز کو ریوائیو کر سکتے ہیں؟ ٹائم زیادہ اسپینڈ کریں ایک دوسرے کے ساتھ, نئی چیزیں ٹرائی کریں, کیا کریں, ٹریول کریں؟ اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو ہے نا ریلیشن شپ کی نوعیت ذرا دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کے بارے میں یہ ہے کہ لو از آل اباؤٹ فزیکل لو ہو, ایموشنل لو ہو, اٹس آل اباؤٹ میکنگ دی ادر ہیپی. صحیح, ٹھیک ہے, جو ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, وہ اصول چونکہ وہاں پہ یہاں پہ ریلیشن شپ انٹینس زیادہ ہے تو یہاں پر اس رسول کی زیادہ ضرورت ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ خرابی ہماری وہیں پہ شروع ہوتی ہے, جو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ دوسرا تو اپنا بیسٹ دے مگر میں اپنا ہاتھ کھینچ لوں, ٹھیک ہے, مجھے نہ وہ اس کی قیمت نہ مجھے ادا کرنی پڑے. ایونچولی کیا ہوتا ہے, بوتھ اینڈ آف بینگ انہیپی. انلیس یو اسٹارٹ فیلنگ ہیپی گڈ اباؤٹ ایچ ادر, آپ کا لو کبھی چل سکتا ہی نہیں ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں, اس لو کی ہم سب کو بے حد ضرورت ہوتی ہے, اسی لیے تو اللہ نے ہمارا تعلق رکھا ہے. بلکہ اتنا یہ جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے, میں نے دیکھا یہ بڑھاپے میں بھی اتنا جووینٹ اور اتنا یہ لائک یہ وائبرنٹ ہوتا ہے اف یو کین میک اٹ. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیٹ اس اسٹارٹ چیریشنگ ایچ ادر. اب ہمارا معاشرہ کیا ہے, عورتوں کی تو چلے سمجھ آتی ہے نا, سنس دے آر ایکسپریسو اینڈ بیسائڈ دس ایکسپیکٹڈ آف دیم, لیکن جب ہسبینڈس کی باری آتی ہے تو ہماری تو سوسائٹی کہتی ہے نا کہ مرد تو ایکسپریسو ہوتے ہی نہیں, ٹھیک ہے, مرد ایکسپریسو بھی نہیں ہوتے, اور شوئنگ لو اینڈ ایکسپریسنگ لو از آل دی سائن آف ولنریبلٹی. لیکن ریممبر کہ آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ہنی مون پیریڈ میں اٹ ورکڈ wonderfully for you, ٹھیک ہے, تو why wouldn't it be working for you now? The thing is you need to prioritize it. تو جب تک ہم prioritize نہیں نہ کریں گے, اور اس میں نے دیکھا ہے کہ مردوں کی خرابی زیادہ ہوتی ہے. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, later on a little bit later مرد زیادہ unhappy feel کرتے ہیں, عورتیں تو پھر بیچاری صبر کر کے بچوں کے ساتھ دل لگا کے تو وہ قبول کر جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ physical relationship deteriorate کر جاتے ہیں, بہت برے حالات ہوتے ہیں, لیکن اس کی, اور again we start feeling miserable, اور مردوں کا خیال ہوتا ہے شاید میں ایک اور شادی کر لوں گا تو اس میں یہ برائیاں نہیں ہوں گی. نہیں, when you will remain the same then she will become the same thing. تو یہ تو دینے کے ساتھ ہوتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے, دے کے ہی بندہ خوش ہوتا ہے. اٹس لو کی اناٹمی ہی صرف اور صرف دینا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ساری ہماری مرد آ کے فزیکل ڈیزیز ان کی شکایت کرتے ہیں کمپلیکیشنز کی, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی حیثیت صرف اور صرف یہ ہے اپنے جذبات کو, اپنے جو ہے حسیات کو سیدھے رخ پہ ہم ڈالیں. اور وہ سیدھے رخ پہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ نے محبت تو پہلے دے دی نا. کیمسٹری کیا ہوتی ہے؟ یو آلریڈی ہیو کلکڈ, ٹھیک ہے, کیمسٹری تو پہلے ہی میچ کر دی گئی ہے. اگر وہ 4 دن میچ کر گئی تھی تو اس کا مطلب یہ آئندہ بھی کیپیبل ہے میچ کرنے کے, ہے نا. تو کہاں پہ نکالیے نا. اور میں نے دیکھا ہے اس میں ہسبینڈ بہت خرابی کرتے ہیں. دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک اٹ اوور, ٹھیک ہے, دے آر ناٹ ریڈی ٹو گو فار دی کاؤنسلنگ. کاؤنسلر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف کیا کرتا ہے, دونوں کو بٹھا کے کہتا ہے بات چیت کر لو. کاؤنسلر نے بھی کوئی منتر تو پڑھنا ہوتا نہیں. ہسبینڈ کاؤنسلرس کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتے. عورتیں بیچاری خود ہی محنت کر رہی ہیں, پھر تھک کے بیٹھ جاتی ہیں, پھر اور مسئلے بن جاتے ہیں. بچوں سے عزت نہیں کرائی تم نے, مجھے تو سکھ ہی نہیں ملا, وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی تو آئی تھنک کہ انویسٹنگ ٹائم اور اسپارک کو واپس ایسے لایا جا سکتا ہے کہ آپ ایکسپریسو ہو جائیں, کوئی تھوڑی سی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے, کبھی کوئی وائف ایموشنل رسپانسبلٹی, بالکل, کیونکہ باقی تو کام آپ سارے کر رہے ہیں نا, وہ آپ اچھے کر رہے ہیں. اٹ ورکس ونڈرز. یعنی مرد صرف ایک گلاب کا پھول لے آئے, سرپرائز ہو جاتی ہیں. یعنی وائف اس طرح کی چیزیں بڑی عام ماشاءاللہ مل رہی ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس بھی نہیں. کبھی کوئی کیک لے آئے, کبھی کچھ, اور ہم اپنی ارلی میرج میں یہ کام کرتے ہیں. We do it nicely. Exactly. We keep noticing each other. Later on we stop noticing each other. تو اگر آپ کو میں بتاؤں, عورتوں کی بھی بڑی تکلیف دہ بات مردوں کو لگے گی, عورتیں بھی چل ضرور جاتی ہیں
لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ دے آر انٹو یو دی سیم وے ایز دے یوزڈ ٹو بی، دے آر ناٹ اینی مور. وہ بھی زندگی کا بوجھ ہی گھسیٹ رہی ہیں. آپ سے یہ برداشت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. آپ تو کہہ لیتے ہیں ہم ایک اور شادی کر لیں گے. عورتیں کہتی نہیں ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے ان کی فزیولوجی اور ان کی جو سائیکالوجی ہے وہ ساری کی ساری وہ چینج نہیں ہوئی اگر آپ چینج ہو گئے ہیں تو ہم نے اس کو کیسے رکھنا ہے؟ اس کو ہم نے ایسے رکھنا ہے. ایک تو سب سے پہلی بات ہے یہ لا آف اٹریکشن ہے کہ ویئر ایور وی فوکس آن اٹ انکریزز. اور جو ڈاکٹر عائد القرنی کی جو کتاب ہے لا تحزن، اس کا ذکر کرنا چاہوں گی. یہ کتاب جو ہے یہ ڈاکٹر عائد القرنی نے، یہ سعودی عالم ہے اور ہی از این ایکسپرٹ ان NLP، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے یہ ایکسپرٹ ہے، ایسوسیشن جو ہے اس کی. اور ان کی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں، جب ورڈ ایسوسیشن کا جو پریزیڈنٹ تھا نا، یہ ایک جگہ پہ بحرین میں لیکچر دے رہے تھے تو اس نے ان کا لیکچر سٹاپ کر کے اسلام قبول کیا تھا. NLP کا جو تھا نا، جو پوری ورڈ ایسوسیشن کا جو وہ تھا. اچھا، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے لا تحزن، بیسیکلی تو انہوں نے لکھی ہے ڈپریشن سے بچنے کے لیے، غم نہ کرو. لیکن ان کی کتاب کا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، برے لوگوں کے اندر سے خوبیاں تلاش کرو. تو یہ تو آپ کی بیوی ہے جس کو آپ یو لو ہر سو مچ، دس از یور ہسبینڈ، یو آئیڈلائز ہم. اس کی تو 70% تو گناہ آپ نے پہلے ہی معاف کیے ہیں، صرف 30% کا کام رہ گیا ہے نا. تو لیٹ اس اسٹارٹ فائنڈنگ سم تھنگ، یو ول بی امیزڈ ٹو سی دی ڈفرنٹ ایسپیکٹ آف ہز نیچر اینڈ یو ول لو فائنڈنگ اٹ. جسٹ ڈو اٹ پلیز، گو ہیڈ. یہ آپ کی جو خوشی ہے کہ بالکل ایٹ آرمز لینتھ ہے، گو گریب اٹ. زبردست، بہت امپورٹنٹ بات کی. ایک جنرل سوال کرنا چاہوں گا، چونکہ کنفلکٹ ریزولوشن پہ شروع میں ہم نے بات کی. جنرلی اسپیکنگ، ڈیلنگ ود ڈیفیکلٹ پیپل، یعنی ڈیفیکلٹ پیپل سے مراد ہے یعنی ہو سکتا ہے وہ آپ کی رسپیکٹ نہ کر رہے ہوں، ان کا ایک ایٹیچیوڈ ہو، وہ آپ کو لک ڈاؤن کرتے ہوں، محفل میں آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہوں، یا دے آر ناٹ ریڈی ٹو لسن، دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ یو، وغیرہ وغیرہ. اس کی بہت سی اشکال ہو سکتی ہیں ڈیفیکلٹ لوگ. ہم ان کو ٹاکسک کہہ لیں، ٹاکسک کہہ لیں، ڈیفیکلٹ کہہ لیں، بالکل ایسے ہی ہے. قرآنی گائیڈ لائنس کیا ہیں کہ خصوصاً خواتین ہاؤ دے کین ڈیل ود ڈیفیکلٹ پیپل ان دیئر فیملی، ان لاز اینڈ اوور آل؟ دیکھیے، ہم اب چونکہ پڑھنے لکھنے کی دنیا سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور ہمارے سامنے کیسز بھی آتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں نارسسسٹ ہیں، پیرانوئڈ ہیں، اینٹی سوشل ہے، سائیکوپیتھ ہے، ٹھیک ہے، ایوائڈنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب یہ ایک چیز جیسے نارمل کی حدود کو کراس کر کے پیتھولوجیکل لمٹس میں آ جاتی ہے، ہم ایک دم کہہ دیتے ہیں بیمار ہو گئے ہیں، سینڈ دیم ٹو دی تھراپسٹ اور دی ڈاکٹر. ٹھیک ہے، چلیے ہم ایسے بندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب ہم لوگ ابھی ہمارے معاشرے میں ویسے اب آ رہا ہے شعور. کچھ دیر پہلے ہم کہتے تھے اچھا سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے، بندہ پاگل ہوئے گا. تو پاگل بندہ تو کوئی بھی پاگل تو اپنے آپ کو ماننا ہی نہیں چاہتا تھا نا. لہٰذا ایسے لوگ اپنی ٹاکسٹی کو لے کے اسپریڈ کرتے رہتے تھے، اپنی تو زندگیاں ان کی جہنم بنتی تھی، دوسروں کو بھی بنائے رکھتے تھے. اب ایسے لوگوں سے ڈیلنگ کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایسے لوگوں سے ڈیلنگ کا طریقہ یہ یاد رکھیے، یہ سارے کے سارے جو ڈیوینس ہیں یہ سب کے سب ڈراتے ہیں. دے آر دی بردرز آف شیطان. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شیطان یخوف اولیاء، شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم فخافونی، ڈرنا نہیں. ڈونٹ گیٹ انڈر دی امپریشن، ٹھیک ہے، ان کے پریشر میں نہیں آنا. صحیح. سب سے پہلے ان کو انالائز کر لیں. اگر پیتھولوجیکل ہو چکے ہیں اور نہیں جانے کو تیار ہے ڈاکٹر کے پاس، آپ کو تو پتہ لگ رہا ہے نا یہ بندہ نارمل نہیں ہے، تو اسٹارٹ ٹیکنگ ہم ایز اب نارمل. ٹھیک ہے، اب جب آپ اس کو ایک دفعہ اب نارمل لے لیں گے نا، تو میں آپ کو بتاؤں یو ول اسٹارٹ فیلنگ سمپیتھیٹک ٹورڈز ہم، اینڈ یو ول ایبزارو یور سیلف آف دی رسپانسبلٹی کہ میرا بھی کوئی قصور ہے. obviously، اور اس سے آئی تھنک کافی کام ڈاؤن ہوتا ہے بندہ کہ جب وہ یہ سمجھے کہ دیکھیں جو، کیونکہ ان لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قصور تمہارا ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ یو ول ایبزالو یور سیلف آف دی رسپانسبلٹی کہ نہیں یار میں ریزن نہیں تھی، اس کی اپنی ڈیوینس ریزن. آئی تھنک اٹ ہیلپس، اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہیلپ. تو میرا خیال ہے کہ ہماری پڑھی لکھی لڑکیوں کو اور خواتین کو تو یہ اتنی انالیسس ان کا ہونا چاہیے نا، اور ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہمیں یہ مشکل لگتا ہے، ڈائگنوز کرنا مشکل لگتا ہے. اس کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں، ان کے پریشر میں آ کے ان سے ڈر کے ہم بھی اپنے صحیح والی رستے کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں. ایسے ساس سسر بھی ایسے ہوتے ہیں، سسرال والے بھی ہوتے ہیں، اور ہم ان کے پریشر میں آ کے وی couldn't bring best out of us. صحیح. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم میزریبل ہیں، وہ میزریبل ہیں، وہ ہم سے اس کی ہماری قربانیوں کے باوجود خوش نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم تو قربانیاں دے کے رہ گئے نا. تو سب سے پہلے اسٹاپ بینگ اسکیئرڈ. زبردست. اور آپ کو اسٹینڈرڈ اللہ نے دیا ہوا، جی.
ٹھیک ہے نا, اسٹینڈرڈ اللہ نے دیا ہوا ہے. ہمیں یہ والی کہانیاں جو ہے نا ویسے یہ فروئڈ کے زمانے میں سنائی جاتی تھیں, اب ویسے الحمدللہ یہ کہانیاں کم ہو گئی ہیں. وہ بیچارہ وہ جو ہے اس کے سائیکولوجیکل پرابلم تھے, اس لیے وہ سیریل کلر بن گیا, اس لیے وہ پیڈافائل بن گیا, وہ بن گیا وغیرہ وغیرہ. اب الحمدللہ میں نے دیکھا یہ باتیں ذرا کم ہونے لگ گئی ہیں. اب ہیومن اسٹرینتھ کی زیادہ بات ہو رہی ہے, پازیٹیوٹی, پازیٹیو سائیکالوجی جیسے ہیومن اسٹرینتھ کی بات کرتی ہے. میرے ذہن میں سیرہ سے آنٹی ایک مثال آ گئی. ابھی پچھلے دنوں میں سیرہ کلاس میں پڑھا رہا تھا, تو اس میں واقعہ تھا ہجرت کا. اس میں نے پڑھا کہ ابو بکر صدیق کے والد جو ہیں وہ he was blind, he was an old man, he was blind and he had a tongue, very harsh tongue, اور لوگ نا ڈرتے تھے ان سے, یعنی بہت کچھ کہہ جاتے تھے, ہرٹفل باتیں کر جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک خاص نیچر ہوتی ہے. بہرحال تو حضرت آسمہ بنت ابی بکر جو ہے شی واز ان ہوم, اور حضرت عائشہ تب بہت چھوٹی تھی. تو وہ آئے حضرت آسمہ بنت ابی بکر سے کہا کہ کدھر ہے تیرا باپ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ چلے گئے, یعنی ہجرت کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کہتے کیا چھوڑ کے گیا ہے تیرے لیے؟ کچھ بھی نہیں, یعنی غیر ذمہ دار ہے, کوئی احساس نہیں ہے اسے, یہ وہ. تو آسمہ بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک پاٹ تھا کلوزڈ, اس میں نا میں نے کنکریاں بھر دی, اور وہ میں نے نا انہیں ہلا کے اس طرح سے دکھایا بھی اور کہا یہ دیکھیں یہ چھوڑ کے گئے. تو وہ کام ڈاؤن ہو گیا, کہتے اوکے اوکے ٹھیک ہے, کچھ چھوڑ کر گیا. بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے الحمدللہ. میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ڈیلنگ ود ڈیفیکلٹ اینڈ ٹاکسک پیپل, آئی تھنک ان کو کنفرنٹ نہ کریں, ورنہ تو میرا خیال وہ بہت زیادہ وہ ایکسپیرینس میں زیادہ ہے آپ سے لڑائی جھگڑے اور میں. میرا خیال ہے ان لوگوں کے پاس نیگیٹو انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے, کنفرنٹیشن از دیئر ڈومین, اس میں تو آپ ہاریں گے, مت کریں یہ والا کام, اس کا فائدہ نہیں ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو اتنی ہمدردی چاہیے ہوتی ہے, عام لوگوں کی نسبت یہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ونس یو اسٹارٹ ریکگنائزنگ دیم ایز بینگ سک, دین یو اسٹارٹ فیلنگ سمپیتھیٹک ٹورڈز دیم. اور اچھا, اور اس کے بعد پھر آپ سالونگ کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے, کمپلین سے نکل کے. تو جب تک آپ کمپلین کرتے جاتے ہیں نا, تو آپ سمجھیے کہ وہ جو ان کی گناہ یا ان کے بوجھ ہیں ان میں تو اضافہ ہی ہو رہا ہے نا. وہ پہلے ہی بیچارے وہ اپنے اندر سے اپنی جو ہے ان کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ لو ہے, جس کی وجہ سے وہ ایسا بہیو کر رہے ہیں کہ اب وہ اس ورج آف ڈینجر تک وہ آ گئے ہیں. آپ ان کو مزید کہتے تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا, ابا تم نے ایسے کر دیا, لوگوں کے باپ ایسے کرتے ہیں, شوہر تم ایسے ہے, بیوی یہ چاہتی تھی, تم اس کے لیے کیا لے کے آئے. آپ اور ان کے اندر وہ پتھر ڈالتے چلے جا رہے ہیں. ٹرائی ریڈیوسنگ a little bit of burden from him, instead deal him, جیسے سیدہ آسمہ نے کیا کہ انہوں نے ان کو ایک دم وہ جو ان کی فیئر تھا اس کو انہوں نے کہا دیکھیں نا چھوڑ کے گئے ہیں, and he calmed down. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں. میں ایک بار ایک جگہ گیا, وہاں آنٹی نے مجھے بلایا تھا, ایک آنٹی ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ بہت ڈیفیکلٹ پرسنالٹی ہیں, ریلیجس لوگوں کے تو بہت ہی خلاف ہیں, ریلیجن کے بہت خلاف ہیں, تو بچ کے رہیے گا. وہ چاہتی تھی میں ان سے بس ملوں, وائسی کا ایک تعارف کراؤں, شاید ان کے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو جائے دین کے حوالے سے. میں نے کہا انشاءاللہ فکر نہ کریں. انہوں نے مجھے ڈرایا بہت کہ نہیں آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی کریں گے, ایسے بھی کنفرنٹ کریں گے. تو وہ اب جب میں ان سے ملا تو وہ فل ریڈی تھے کنفرنٹیشن کے لیے, وہ ان کی باڈی لینگویج اور باتیں بتا رہی تھی, لیکن میں ان سے ایگری کرتا گیا. میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست آپ نے بات کی, بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ نے بیان کیا ہے, واقعی اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. بلیو می آنٹی کہ وہ اس طرح سے نرم پڑ گئے محفل میں کہ وہ بھی حیران تھی کہ اس طرح آج تک کبھی بات جو ہے نا وہ نہیں ہوئی. میرے ذہن میں ایکچولی نا وہ آیت تھی کہ فرعون کی طرف بھی بھیجتے ہوئے اللہ نے کہا تھا قولاً لینا, کہ نرمی سے دیکھو بات کرنا, کنفرنٹ کرنے کے. دیکھیں نا وہ تو آپ نے جیسے کہ ان کی نیگیٹو انرجی اتنی, وہ تو ریڈی بیٹھے ہوئے کہ مجھ سے ڈس ایگری کرے تاکہ میں مزید ان کو رولوں, مزید ایگزامپل دوں, یہ وہ. لیکن فرسٹریشن ہے نا وہ آؤٹ ہوتی. جی 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 جی, تو آپ ایگری کر جائیں, لیکن ساتھ میں یہ کہیں کہ دیکھیں میرا یہ اوپینین ہے اس پہ, آپ کا بڑا قابل توجہ آپ کا پوائنٹ تھا, لیکن اس کو اس پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. آئی تھنک کہ آ جا کے دیکھیں ہمیں یہ چیزیں, یہ گر سیکھنے چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ٹاکسک پیپل جو ہے نا, یہ مصیبت ساری ہے, وہ آپ کے خونی رشتہ دار ہوتے ہیں. دے آر یور فادرز, دے آر یور ہسبینڈ, دے آر یور مدر ان لو. آپ ان کو کاش کہ ان کو توڑا جا سکتا نا, ان کو ڈاٹا کہہ کے نکلا جا سکتا ہے, ان کو آپ کی اپنی اولاد میں سے مصیبت ہے, آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے نا. ایگزیکٹلی یہی تو سوال ہے نا کہ ان کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا, رہنا بھی ساتھ ہے, تو ڈیل جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. اس کے لیے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سائیکالوجی کی دنیا میں باقاعدہ جو ایسے لوگوں کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے سیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے جو لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا, کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں عموماً, آپ کو پتہ ہے they cannot carry on their practice much longer.
because they get so devastated themselves. Yes. اتنے زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں all negativity میں کہ they also you know انہیں بھی therapy چاہیے ہوتی ہے, انہیں therapy چاہیے ہوتی ہے, پھر ان کو ریلیز کیا جاتا ہے. عموماً جو لوگ زیادہ sensitive positions پہ ہوتے ہیں ان کو تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے آدھا ٹائم وہ کام کرتے ہیں اور آدھا ٹائم ان کو چھٹی دی جاتی ہے کہ جاؤ جا کے اپنے حواسوں میں واپس ہو کے پھر آنا. ٹھیک ہے نا, کہ ڈاکٹر ہی مریض بن جائے گا تو بنے گا کیا. تو یہی بات ہے بالکل کہ ان لوگوں کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور یہ جو ٹریننگ ہے سب سے پہلے, اور ایک اور پرابلم یہ لوگ اپنے آپ کو مریض مانتے نہیں ہیں, خود ان کو جانا نہیں ہے. اگر تو کہیں بوڑھوں میں ہو گیا, بوڑھوں میں تو میں آپ کو بتاؤں 90-95% ہوتے ہی ایسے ہیں. اللہ نے جب کہہ دیا ہاں اس میں جب چلے گئے تو یہ تو ہوگا ہی ہوگا ایسا نا. تو اب یہ ہے کہ اس سے آپ نے اپنے آپ کو انفلوئنس ہونے سے کیسے بچانا ہے. تو آپ اپنے پہ ورکنگ کر لیں اگر آپ ان پہ ورکنگ نہیں کر سکتے نا. اور ویسے بندہ ایک دفعہ پازیٹیولی سوچنے لگ جائے نا تو پھر سولوشنس نظر آنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک, جیسے سیدہ اسماء نے سولیوشن ڈھونڈ لیا نا, ڈھونڈ لیا ایک سولیوشن, اور یہ کہ شی گاٹ آؤٹ آف دس ڈیفیکلٹ سچویشن. ٹھیک ہے, کیونکہ ایٹ دیٹ پوائنٹ جو وہ والد تھے وہ تو حضرت ابوبکر کو سمجھتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لڑکا پتہ نہیں کن کاموں میں لگا ہوا ہے, اس کو کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. دے ور ناٹ ایٹ دی سیم پیج, رائٹ. لیکن سیدہ اسماء نے کتنے اچھے طریقے سے اس سے نکلی. تو یہ جھوٹ بھی نہیں تھا یہ, کیونکہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا پیسے چھوڑ کے گئے, انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ چھوڑ کر گئے. انہیں لگا شاید وہ اشرفیاں ہیں پیسے چھوڑ کر گئے ہیں. تو حکمت آئی تھنک اڈاپٹ کرنا سیکھنا چاہیے ہمیں. جتنے بیمار فزیکلی بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ڈپینڈنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ کو اس کے لیے بہت میچور آؤٹ لک جو ہے نا وہ ایکوائر کرنی پڑتی ہے. تو start feeling sympathetic towards them. بالکل صحیح, بالکل. طبیب مینٹالٹی بھی میں آنٹی اس کو کہتا ہوں. طبیب مینٹالٹی کیسے بتائیے ذرا. آپ جو ہے نا بس طبیب کی پوزیشن میں آ جائیے. جیسے طبیب جو ہے نا وہ انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیتا ہے پیشنٹس کو. جیسے سائیکالوجسٹ ہے وہ اس کو پتا ہے کہ یہ کڑوی بات کرے گا ہی کرے گا, اس کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں, لیکن میں نے یہ فیل نہیں کرنا کہ مجھ پہ کوئی پرسنل اٹیک ہے, بس یہ ان کی عادت ہے. جیسے مجھے وہ اشفاق احمد صاحب زاویہ میں لکھتے ہیں ایک بڑا زبردست واقعہ کہ وہ ایک شخص تھا, اس نے سانپ کی بڑی دیکھ بھال کی. خیر ہم ٹاکسک لوگوں کا سانپ نہیں کہہ رہے, لیکن مثال سمجھنے کے لیے. تو وہ جب ٹھیک ہوا صاحب اس نے اسی کو ڈس لیا. لیکن وہ بندہ یہ سمجھ گیا کہ دیکھیں اس کا تعلق اس کی نیچر کے ساتھ ہے. دیٹ شوڈ ناٹ اسٹاپ می فرام ہیلپنگ دیٹ snake. تو یہ تو خیر ایکسٹریم مثال ہے, لیکن آئی تھنک اس میں لرننگ بہت ہے کہ آپ اپنی نیچر کے مطابق اور آپ اپنی اچھائی کے مطابق کریں, کیونکہ آپ کا ریوارڈ اللہ کے پاس ہے. اور باقی یہ کہ اس مینٹالٹی پہ آ جائیں, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ آپ ان کو بیمار سمجھیں, شو نہ کرائیں, لیکن یو شوڈ نو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتے کہ یار کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ کیوں ہو رہا ہے, اور شاید مجھ میں کوئی مسئلہ ہے, میری طرف سے کوئی ایشو آ رہا ہے. اور اپنی توجہ جو ہے آپ وہ دوسرے کاموں کی طرف لے آئیں. جیسے آپ نے کہا ورک آن یور سیلف, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. خوش رہیں, اپنی انڈیویجویلٹی پہ کام کریں, اپنی ہابیز جو ہیں ان پہ کام کریں. اور ڈیفیکلٹ لوگ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہم سب کے ارد گرد ڈیفیکلٹ لوگ ہیں. ایکسیپٹنس بھی بہت ہیلپ کرتی ہے. جسٹ ایکسیپٹ کہ بھائی ان کی یہ ڈیفیکلٹ ایک نیچر ہے, اور اگر میں اس نیچر سے ڈیل کروں گا یا کروں گی تو مجھے ثواب ملے گا. اس کو ثواب کی طرح بھی اگر آپ لیں گے تو آئی تھنک کہ دیٹ از آلسو موٹیویشن کہ اس کا باقاعدہ مجھے ریوارڈ مل رہا ہے. لیکن ایک چیز اور آنٹی کہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ آئی تھنک اسلام پرمٹ کرتا ہے کہ یو ڈسٹینس یور سیلف فرام دیز انڈیویجولس ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. پیچھا تو چھڑوایا نہیں جا سکتا, لیکن ڈسٹینس مینٹین کرنا تو میرا خیال یہ الاؤڈ ہے نا, یہ تو اس میں نہیں آتا قطع تعلقی میں. دیکھیں الاؤڈ تو آپ کو بہت کچھ ہے. آپ کا ہسبینڈ نہیں سن رہا تو اسے ڈیورس لے لے, صحیح. الاؤڈ تو بہت کچھ ہے, مسئلہ یہ آپ نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے سوچ لیا میں نے نہیں کر رہا, وٹ ایور دی ریزن, صحیح, بچے جو مرضی کہہ لیں, ٹھیک ہے نا. الاؤڈ ہسبینڈ میں ہی الاؤڈ ہو سکتا ہے, ماں یا باپ کو تو نہیں نا چھوڑا, وہ وہاں پہ تو وہ بھی الاؤڈ بھی ان کی والی بات نہیں رہ جائے گی. تو اب تو آ جا کے ایک ہی ریزالو ہے, اور وہ یہ ہے کہ سولوشن ڈھونڈا. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, اگر آپ اپنی امپلس کو کنٹرول کر سکیں نا, یہ لوگ زیادہ جلدی مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں, بیکاز دے آر امپلسو. they are not acting by reason or rationale. تو اگر آپ تھوڑی سی اگر اپنا کانفیڈنس کو اگر آپ بحال کر لیں, اصل میں ان لوگوں کی اتنی پاورفل پرسنالٹی ہوتی ہے اور یہ اتنی ٹینشن کریٹ کرتی ہیں, آپ کی دماغ معاف ہو جاتا ہے. صحیح. اپنا دماغ معاف ہونے سے اگر آپ کسی طرح بچا سکیں
تو یو ول بی ہیونگ مور کیپیسٹی ٹو ہینڈل دم. اور میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ ہمارے اتنے پیارے ہوتے ہیں, ان کو نہیں ہم چھوڑ سکتے. ہسبینڈس کو بھی میں آپ کہنے کو ہسبینڈ کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, 1-2 سال بھی انسان گزار لے, کہاں لے کے جائے اس تعلق کو. لوگوں کو تو وہ پرندوں کو تو قفس سے پیار ہو جاتا ہے, وہ وہاں سے نہیں نکلتے. یہ تو انسان ہے, صحیح بات, تو انسانوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا. Give it time. مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ٹرائی ہیلپنگ دم, ٹرائی ہیلپنگ دم. اور خود کو میزریبل اور وکٹم فیل کرنے کے بجائے ان کی طرف ذرا توجہ دیں. دے آر ڈیلنگ ود بگر پرابلمس. آپ کے پاس تو چلیں آپ کم از کم مظلوم اپنے آپ کو سمجھ کے رو لیتے ہیں, وہ بیچارے تو وہ ظلم کا بھی بوجھ ڈالی جا رہے ہیں, گناہ کا بھی بوجھ ڈالی جا رہے ہیں, جو ان سے ہاتھ سے وہ ہو رہا ہے. اور بالکل یہ بھی یہاں پہ پھر اگین unless you acquire the seat of a طبیب you can't have the benefit of your patient. اور یہ پیشنٹ آپ کا پیارا ہے, ایک مصیبت ہی ہے نا. صحیح بات, بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر آنٹی, بہت اچھا لگا, اور کافی ماشاءاللہ اچھے سولوشنز آپ نے دیے کنفلکٹ ریزولوشن کے, ڈیلنگ ود ڈیفیکلٹ پیپل. یو مینٹینڈ اے بیلنس کہ مردوں کی بھی غلطی ہے لیکن یہ کہ عورتوں کی بھی ماشاءاللہ آپ نے مینشن کیا, وچ از اے ویری بیلنسڈ اپروچ آئی بلیو. تو آئی ہوپ اٹ بینیفٹس انشاءاللہ, اور آئی ول انشاءاللہ ہیو جو ایگریشن ہے نا یہ دونوں سائڈ سے آتی ہے. جو ٹپیکلی مردوں کو اگریسو سمجھا جاتا ہے, عورتوں کے پاس پیسو اگریشن ہوتی ہے. بالکل ہوتی. جب تک ہم اگریشن کے اندر رہیں گے ہم حل کچھ نہیں کر سکیں گے. ہمیں ریئیکشن سے نکلنا پڑے گا تو حل آئے گا. بالکل ٹھیک. یا پھر ڈیسیژن کر لے, اللہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا. رائٹ, ٹھیک ہے, جان چھڑا لیجیے. اور اس کا طریقہ ہے ٹو ورک آن یور سیلف, مینٹین یور انڈیویجویلٹی اینڈ ٹرائی ٹو بی ہیپی, فائنڈ وٹ میکس یو ہیپی, اور کسی شخص پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو جائیں ہیپینس کے حوالے سے. ویری امپورٹنٹ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.